نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ یہ کافر لوگوں سے کہتے ہیں، وقال الذین کفروا، کیا کہتے ہیں؟ ہل ندلکم، ہم بتائیں تمہیں کیا، علی رجل، ایک شخص کے بارے میں۔ کون سا شخص؟ ینبئکم، جو بڑی عجیب خبریں دیتا ہے۔ کیا ہیں وہ عجیب خبریں؟ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ انکم لفی خلق جدید، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، معلوم نہیں یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، نہیں، اسے کوئی جنون نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں یا مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے اہل علم اور اہل ایمان کا قول تھا، ان کا طرز عمل تھا، اب یہاں اہل کفر کا قول ہے، منکرین آخرت کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بہت حقیر سمجھنے لگے، ہر بات کا مذاق اڑاتے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آخرت کے بارے میں ان کا یقین نہ ہونا، آخرت کا خوف نہ ہونا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس بھی انسان کے اندر آخرت کی پکڑ کا خوف نہ ہو، اس کا انداز اور اس کا رویہ نان سیریس ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی حقیقتوں کے بارے میں غیر سنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں کہ میری پکڑ ہوگی، اس لیے وہ جو دل میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں ان مشرکین مکہ کے انداز پہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو کس طرح مذاق اڑانے کے انداز میں اور تحقیر کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم، بتائیں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کر کے کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے۔ بڑی عجیب و غریب خبر ہے، ناقابل فہم خبر ہے کہ مزقتم کل ممزق، مزقتم کا لفظ جو ہے یہ میم زے قاف سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں چیرنا، پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، اور کل ممزق کہ انسانی جسم کا ریزہ ریزہ ہو کر الگ ہو جانا، یعنی ایک انسان جو بالکل مٹی میں مل چکا ہوگا، چور چور ہو چکا ہوگا، وہ پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اور یہ حیرت کے ساتھ تحقیر کا انداز بھی ہے کہ انکم لفی خلق جدید، کہ جب تمہارا ظاہری وجود باقی نہیں رہے گا تو پھر نئی شکل و صورت تمہیں دی جائے گی۔ تو یہ استہزاء اور مذاق کا انداز تھا، اور پھر ساتھ ہی مزید باتیں بناتے کہ پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، پتہ نہیں اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ نئی نئی خبریں ہمیں دیتا ہے۔ کوئی ایک بات تو ضرور ہے کہ یا تو اس کا دماغ چل گیا ہے یا اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کر رہا ہے۔ اس پر پھر ان کی بات کی تردید کی گئی، اور بڑے واضح انداز میں تردید کی گئی، جیسے آپ تردید کا انداز پیچھے دیکھ رہے ہیں اسی قسم کا۔ یعنی پچھلی تردید کس کے بارے میں تھی؟ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور یہاں صرف قیامت ہی نہیں آئے گی بلکہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ کیا نہیں مانتے تھے؟ نمبر 1 قیامت کا آنا نہیں مانتے تھے، نمبر 2 قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونا، مرنے کے بعد، مٹنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ان کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا۔ تو فوراً جواب دیا گیا، اور بہت مؤثر انداز میں جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن امراض کی تشخیص تم فرما رہے ہو ان میں سے کوئی بھی درست نہیں، ساری مرض تمہارے اپنے اندر، تم عذاب میں گھر چکے ہو۔
تم ایسی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو جہاں سے پلٹنا بھی ممکن نہیں، بہت دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہو، فی العذاب والضلال البعید کا شکار ہو چکے ہو۔ عذاب یہاں دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا۔ دنیا کا کیا؟ جس کو قرآن پاک میں بارہا بے چین کر دینے والے شک سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک کی کچھ اور آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک طرف وہ انکار کر لیتے تھے لیکن دوسری طرف شدید بے چینی کا شکار ہو جاتے۔ کسی بھی انسان کا مسلسل بے چینی میں رہنا اور مسلسل شک میں رہنا اور ایک الجھاؤ میں رہنا، یہ کیا عذاب کی قسم نہیں؟ اور اگر یہاں آخرت کا عذاب مانا جائے تو فرمایا وہ تم سے کچھ دور نہیں، اس انکار کی بنا پر تم جس انجام کو پہنچنے والے ہو وہ دور نہیں۔ والضلال البعید۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ وہ صحیح سوچ سے محروم ہو جائے، کیونکہ سوچ پر ہی تو انسان کے سارے عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر ایک انسان کی سوچ بگڑ گئی تو سب کچھ بگڑ گیا۔ ان مشرکین مکہ کی سب سے بڑی بدقسمتی اور خرابی کیا تھی کہ ان کی سوچ درست نہ تھی۔ فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو مانتے نہیں، فی العذاب، وہ عذاب میں ہیں۔ کون سے عذاب میں؟ نمبر ایک دنیا کے، اور دنیاوی عذاب سے مراد یہاں سوچ کا بگاڑ، اور دوسری طرف آخرت کا عذاب جو کچھ دور نہیں۔ اور والضلال البعید، گمراہی کے پرلے درجے پہ جا پہنچے۔ ایک انسان جب منزل سے بھٹک کر بہت دور چلا جاتا ہے تو پھر اس کا واپس آنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بھولنے والا قریب سے لوٹ آئے تو لوٹ آتا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے نسبتاً، لیکن دور چلا جائے تو لوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن سمجھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی۔ فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، آنکھیں تو کھولیں، غور تو کریں، ہوش میں تو آئیں، کیا غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے۔ افلم یروا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ اپنی نگاہوں سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ جو کچھ بھی ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے سامنے، ان کے پچھلی طرف، آسمان و زمین میں سے ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ آسمان جیسی چیز جس کا طول و عرض ناقابل فہم ہے، کوئی بتائے تو صحیح آسمان شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اینڈ کہاں ہے اس کا؟ یہ دیکھتے نہیں۔ کیا اس کے بنانے میں ان کا کوئی ہاتھ ہے؟ یہ زمین جیسی چیز جو پوری طرح مسخر بھی نہیں کر سکے، کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے ان کے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے پہ قادر ہے تو آخر وہ تم جیسے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر کیوں نہیں؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ہم ان کو زمین میں دھنسا دیں۔ جس زمین پر یہ چل پھر رہے ہیں ہم انہیں اس کے اندر دھنسا دیں۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ایک ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ یعنی بات اگرچہ مشرکین مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں عبرت ہم سب کے لیے ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے آخر کہاں بھاگ کے جائے گا۔ ان کو تو اس آسمان کی وسعتوں کا بھی اندازہ نہیں۔ وہ رب جو سب جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا جا رہا ہے، باہر کیا نکل رہا ہے، آسمان کے اوپر کیا جا رہا ہے، وہاں سے نیچے کیا آ رہا ہے، یہ بھلا اس سے چھپ کے کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں بھاگیں گے؟ کہاں پناہ لیں گے؟ یہ کیوں نہیں ڈرتے اس رب سے جو اتنی وسعتوں کا مالک ہے؟ اور اگر انسان غور کرے تو آسمان سے پتھروں کی بارش تو ہر وقت ہو ہی رہی ہے، وہ اگر تھامی ہوئی ہے تو کس نے؟ اب سب جانتے ہیں نا کہ زمین کی طرف بے پناہ میٹریوٹس آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے ارد گرد حفاظت کا ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ زمین پہ بہت کم گرتے۔ اگر وہ سارے کے سارے زمین پہ آ جائیں تو ہم ایک سیکنڈ زندہ نہ رہ سکیں۔ 14 سال پہلے کے لوگوں کے لیے شاید یہ بات سمجھنا اتنا
آسان نہ ہو، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ ساری دریافتیں کر لی ہیں، اگر وہ سچے دل سے اس آیت کو پڑھیں تو کانپ اٹھیں کہ اوپر کی فضا سے جس طرح بے شمار پتھر تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آتے رہتے ہیں، اگر یہ انسانی بستیوں پہ گرنے لگیں تو ان کا حال کیا ہو۔ اور اسی طرح زمین کے اندر آپ دیکھیں کیسی پگھلی ہوئی آگ موجود ہے، کہیں سے بھی آتش فشاں پھٹ اٹھے، کیسے کیسے پتھروں کی بارش ہو زمین سے نکل کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو حفاظت اور امن کے ساتھ یہاں زندہ رہنے کا موقع دیا ہے، اور وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے استعمال کر رہا ہے، اللہ کی نعمت اور امانت سمجھ کر نہیں۔ اسی لیے وہ شکر گزار بھی نہیں ہو رہا۔ اگر وہ چاہے تو آسمان سے ٹکڑے گرا دے، وہ چاہے تو ان کو زمین میں دھنسا دے جیسے قارون کو دھنسا دیا گیا تھا، وہ چاہے تو آسمان سے ٹکڑے برسائے، جس طرح اصحاب الایکا پر آگ برسی تھی ویسی آگ ان پہ برسا دے، لیکن یہ پھر بھی ہوش میں نہیں آتے، یہ اپنے رب کے عذاب سے مامون نہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں۔ اگر وہ نہیں بھی سمجھتے تو اس میں ہر شخص کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی قدرت لازوال ہے، بے مثال ہے، اور بندے سب بندے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور جس کے اندر رجوع کی کیفیت نہیں، جو عبد منیب نہیں، اس کے لیے پھر کوئی بھی آیت، کوئی بھی حکم، کوئی بھی نشانی، کوئی بھی دلیل بیکار ہے، کیونکہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں، جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ تو جو جھکنا ہی نہ چاہے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک ایک لفظ کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر یہ جو ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اگر اس کو واٹر سائیکل پہ آپ ذہن میں لائیں، اس کو آیت کو سنتے ہوئے کہ پانی سمندروں سے اٹھ کے اوپر جا رہا ہے، پھر بارش برس کے نیچے آ رہی ہے، اس کو سب علم ہے۔ ہم بادلوں کو جاتے تو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بارش برستے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کہ پانی اوپر کیسے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، اور ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو پا کر اس کے آگے جھک جاؤ، اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اگر آج کے دور کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آخرت کے بارے میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنے سنجیدہ ہیں؟ ہم نے بھی تو وہاں اپنی بخشش کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں گھڑ رکھی، اور اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ یہ کیا بھلا ہر وقت مرنے کی بات، آخرت کی بات، قیامت کی بات، کیوں اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے؟ کیوں اتنا سوچتے ہو؟ اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ گویا کوئی بات ہی نہ ہو۔ اب جیسے پیچھے سورۃ الاحزاب میں بھی آپ دیکھیں کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو اس وقت جب آگ پہ چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ اور رسول کو مانا ہوتا۔ کیا کہے گا؟ کاش میں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، میں نے تو ان کو چھوڑ کر اپنے ہی بڑوں کی اطاعت کی، کسی اور کو ہی بڑائی کا درجہ دیا۔ لیکن آج اگر عملی طور پر ہم دیکھیں تو ہماری عملی زندگی میں بڑائی اللہ کے لیے نہیں رہی، انہی کے لیے ہو گئی جن کی اطاعت میں ہم لگے ہوئے ہیں، جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ تو ایک طرف، ہم خود بھی اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ آخرت کا ذکر سن کے ہمارے عمل میں کتنی تبدیلی آتی۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو رویے بتائے گئے بہت واضح طور پر۔ ایک رویہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے کا، اور دوسرا رویہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی دوڑ دھوپ کا، کہ ساری کوشش محنت اس بات پہ لگ جائے کہ اللہ کی آیات کے معنی بدل جائیں، ان پر عمل نہ کرنا پڑے، ان کو کمتر ثابت کیا جائے، ان کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈال دیا جائے، ان سے پھیر دیا جائے۔ یہ رویہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو عمل نہیں کرنا چاہتے، جو خود کو نہیں بدلنا چاہتے، اور ان کا جی چاہتا ہے کہ قرآن بدل جائے۔ تو ہم اگر اس کشمکش میں مبتلا رہیں کہ ساری انرجی اور محنت اپنے عمل کی تبدیلی کی بجائے اللہ کی آیات میں تبدیلی پر اور ان کو نیچا دکھانے پر اور عاجز کرنے پر اور ہرا دینے پر لگ جائے،
تو پھر سوائے رجزن علیم کے اور کیا ہو سکتا ہے مقدر میں؟ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ اب یہ جو آیت ہے کہ انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے نہیں دیکھا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں دو طرف سے پکڑی ہوئی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے دل بند ہو جائے گا کہ یہ غور نہیں کرتے، آگے بھی بھاگنے کا رستہ نہیں، پیچھے بھی نہیں، بیچ میں ہے، یعنی نہ آگے جگہ ہے نہ پیچھے، نہ اوپر نکلنے کی کہ وہاں سے کچھ پڑ سکتا ہے، اور نہ نیچے پناہ کی کہ وہاں چھپنا تو پھر دھنسنے کے برابر ہے، جانا کہاں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں نشانی ہے، یہ صرف اہل مکہ کی بات نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا، اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سورت کی ابتدا یا تمہید کے بعد آگے تاریخ سے دو مثالیں دی جا رہی ہیں۔ پہلی مثال حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بادشاہت سے نوازا، زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ یہ ساری نعمتیں پا کر طغیان، سرکشی اور بگاڑ کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بندے رہے۔ ان کی شکر گزاری کا صلہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ ان کی نعمتوں پر نعمتوں کا اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد دوسری مثال اہل سبا کی ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زرخیز ملک اور عالی شان حکومت عطا کی تھی، لیکن وہ ان نعمتوں کو پا کر طغیان اور فساد میں مبتلا ہوئے، بگاڑ کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کے صلے میں ان پر ایک بن توڑ سیلاب بھیجا اور ان کو اس طرح تباہ کیا کہ اب وہ صرف داستانے بن کے رہ گئے۔ یہ دونوں مثالیں متکبرین قریش کے سامنے پیش کی گئیں، دونوں راہیں کھول کر سامنے رکھ دی گئیں۔ چاہیں تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسا طریقہ اختیار کریں، اور چاہیں تو قوم سبا کا طریقہ اختیار کریں۔ اب یہ ان کی اپنی چوائس پر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ اشارہ ہے ان بے شمار عنایات کی طرف جن سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نوازا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیت اللحم کے رہنے والے قبیلہ یہودا کے ایک معمولی نوجوان تھے۔ فلسطینیوں کے خلاف ایک مارکے میں جالوت جیسے دشمن کو ہلاک کر کے وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور یہاں سے ان کا عروج شروع ہوا، اور طالوت کی وفات کے بعد انہیں بادشاہت ملی۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل نے متفقہ طور پر ان کو اپنا بادشاہ منتخب کیا، اور انہوں نے یروشلم کو فتح کر کے اسے دولت اسرائیل کا پایہ تخت بنا دیا، اور یہ انہی کی قیادت تھی جس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی سلطنت وجود میں آئی کہ جس کی حدود خلیج عقبہ سے
دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلی ہوئی تھی ان کی حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبوت جیسی نعمت بھی ملی اور بھی بہت سی امتیازی خوبیاں نصیب ہوئیں۔ ان کو ملنے والی نعمتوں کی تفصیل سورۃ انبیاء اور سورۃ نمل میں بھی گزر چکی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملنے والے فضائل میں سے ایک خاص فضیلت کا ذکر ہے۔ کیا؟ کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑو، یا جبالو اے پہاڑو، اوبی، اوبی مؤنث کا صیغہ ہے چونکہ جبال جمع ہے غیر عاقل کی۔ اوبی کا لفظ اوبن سے ہے، الف واو بے، جس کا معنی ہوتا ہے رجوع ہونا، اپنے تمام اقوال، افعال، حرکات و سکنات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اس کا مطیع ہونا۔ اسی سے لفظ اواب ہے، وہ شخص جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے۔ اور ابن عباس نے اس کی تفسیر مسبح یعنی تسبیح کرنے والا بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی تھی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاتے، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے اور وہ بھی آپ کی تسبیح میں شریک ہوتے۔ اس طرح یہاں اوبی کا معنی تسبیح دہرانے کا ہوگا، یعنی جب آپ پڑھتے تھے خوبصورت انداز میں تو آپ کے پیچھے پہاڑ اور پرندے آپ کی تسبیح کو سب مل کر دہراتے تھے، اکٹھے زمزمہ خواں ہوتے۔ سوچیں کیا منظر ہوتا ہوگا کہ ایک انسان جنگل میں نکل جائے جہاں پہاڑ بھی ہوں، درخت بھی ہوں، پرندے بھی ہوں، اور بلند آواز سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی زبور، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس میں منظوم ترانے تھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے۔ تو وہ ہمز جو تھیں جب داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے پہاڑ اور پرندے بھی پڑھتے تھے، تو پورا ایک منظر بن جاتا تھا۔ ایک آواز خوبصورت ہو، پھر اس میں اللہ کی تسبیح ہو، اور پھر پہاڑوں اور پرندوں جیسی مخلوق ساتھ شامل ہو جائے تو زمین و آسمان کا نقشہ ہی بدل جاتا ہوگا۔ یہ داؤد علیہ السلام کے شکر کا زبانی اقرار تھا، ذکر کی شکل میں، جس میں یقیناً ان کا سوز و گداز اور ان کے دل کا رجوع بھی شامل تھا، کیونکہ زبان کی تسبیح اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل کی آواز اور دل کی تڑپ اس میں شامل نہ ہو۔ تو گویا ایسی منظوم مناجاتیں پڑھتے تھے کہ شجر و حجر، چرند پرند سب جھوم اٹھتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ النا کا لفظ کیا ہے؟ لین سے ہے، لین سے، یعنی لوہے کو آگ میں تپائے بغیر، ہتھوڑی سے کوٹے بغیر، اسے موم کی طرح یا گندے ہوئے آٹے کی طرح یا گیلی مٹی کی طرح جدھر چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، جو چاہتے تھے اس سے بنا لیتے تھے۔ ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا تھا، یعنی اس نے خود نہیں کیا تھا۔ انعمل سابغات، کہ تم سابغات بناؤ۔ سابغات کیا چیز ہے؟ لمبی زرہیں جو لڑنے والے کے جسم کو پوری طرح ڈھانک لیں اور اس کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں۔ اصل میں سابغہ کہتے ہیں ڈھیلے ڈھالے لمبے لباس کو جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے۔ تو یہاں زروں کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی کشادہ زرہیں، لمبی زرہیں، پورے جسم پر پہنی جانے والی زریں۔ انعمل سابغات، لمبی لمبی زریں بناؤ جو لڑنے والے کے پورے جسم کو پوری طرح ڈھانپ لیں اور دشمن سے محفوظ رکھیں۔ وقدر فی السرد، وقدر، قدر یقدر، تقدیر کیا ہوتا ہے؟ اندازے سے رکھنا، اور اندازے سے رکھو، پوری ترتیب سے رکھو، ضرورت کے مطابق رکھو۔ فی السرد، حلقے میں۔ سرد کے لفظی معنی ہوتے ہیں بننا، تو یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ زریں بنتے وقت اس کی کڑیوں کو متناسب اور متوازن انداز میں ایک دوسرے کے اندر رکھیں۔ کڑیاں چھوٹی بڑی نہ ہوں،
جسے کنڈے کہتے ہیں نا آپ، تاکہ وہ ذرا دیکھنے میں بھی بھلی لگے اور اس کے اندر لچک بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، چھوٹی بڑی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کہیں سے وہ اٹک جائے کنڈا ایک سے دوسرے میں، اور کہیں کھلے نہ اور پہن کے تو مصیبت کا شکار ہو جائے انسان. یعنی کہیں سخت اور کہیں نرم والی بات نہ ہو، بلکہ کڑیوں کے جوڑنے میں اتنی احتیاط برتی جائے کہ وہ پہن کر جسم کو حرکت دینے میں مشکل نہ پیدا کریں. قدر فی السرد، ان حلقوں میں اندازے سے رکھو، یعنی بہت بیلنسڈ قسم کا کام ہو، بہت معتدل طریقے سے بنائی ہو. اب دیکھیں، لوہا تو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا ان کے لیے، زرے بنانے کا فن سکھا دیا، لیکن ان سے کیا مطالبہ کیا کہ کام میں پرفیکشن ہو، ایسی صنعت نہ ہو کہ جو دیکھ کر بھدی معلوم ہو، بہت عمدہ طریقے سے بنائی جائیں. قدر یعنی بناوٹ میں پورے تناسب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہر کام خوبصورتی سے کیا جائے، صرف کام ہی نہ کیا جائے بلکہ اس میں ظاہری خوشنمائی بھی ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم کام تو کر دیتے ہیں مگر ظاہری طور پر اس میں خوبصورتی کا عنصر ختم کر دیتے ہیں. یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، جو جی چاہے نہیں کرو. قدر فی السرد، صحیح اندازے کے ساتھ زریں بناؤ. ایک اور معنی بھی لیا گیا اس کا، اور وہ کیا ہے؟ قدر بمانا وقت کا اندازہ، یعنی ٹھیک وقت پر تیار کرو. یعنی کہ ایک کام شروع کرو تو لٹکا ہی چھوڑو، ختم کرنے کا نام ہی نہ لو، سارے اوقات اسی میں لگ جائے، نہ عبادت کا وقت بچے اور نہ ہی سلطنت کے امور دیکھنے کا. کیونکہ داؤد علیہ السلام کے ہاں ٹائم مینجمنٹ بہت زبردست ہے. عبادت کا وقت مقرر تھا، سلطنت کے امور دیکھنے کا وقت مقرر تھا، اور دوسری طرف صنعت و حرفت میں بھی خود شریک تھے. اس صنعت میں بھی بنفس نفیس نبی ہونے کے باوجود عملی طور پر شریک تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صنعت و حرفت کی اصل ہمارے دین میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کو بذریعہ وحی سکھائی گئی ہے. پھر اس میں خوبصورتی اور پرفیکشن اور اس کا سموتھ ہونا اور اس کا ظاہری طور پر بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ وقدر فی السرد کے ساتھ وعملوا صالحا شرط ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.